بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طاغوتی دنیا عمران سیریز۔ ڈاکٹر کرسٹائن کا چہرہ غصے کی شدت سے مسخ نظر آ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں پر سیاہ چشمہ تھا، لیکن یوں لگتا تھا جیسے سیاہ شیشوں کے اندر شعلے سے بھڑک رہے ہوں۔ کمرے کے درمیان یورشا اور شران دونوں موجود تھے۔ یورشا کی خوبصورت لڑکی کے روپ میں تھی، جس روپ میں وہ عمران سے ملی تھی، اور شران اسی طرح گوریلے کے روپ میں تھا، لیکن ان دونوں کے چہرے زرد پڑے ہوئے تھے اور آنکھیں بجھی ہوئی تھیں۔ تم دونوں بے بس ہو گئے۔ شیطان کی قوتیں ان منحوس انسانوں سے بے بس ہو گئیں۔ کیوں؟ ڈاکٹر کرسٹائن نے غصے سے دھاڑتے ہوئے لہجے میں کہا۔ آقا، ہمارے منہ میں سیاہ تسمے ڈال کر عقب میں 2 گانٹھیں لگائی گئی تھیں، جن کی وجہ سے ہم بے بس ہو گئے تھے، اور اگر عین وقت پر آپ کی طاقتیں ہمیں اٹھا کر اس کمرے سے نکال کر نہ لے جاتی تو اس عمران نے اس افریقہ حبشی کو ہمیں فنا کرنے کا حکم دے دیا تھا۔ اور آقا، یہ افریقی حبشی کہہ رہا تھا کہ اسے کسی وچ ڈاکٹر مراشی نے ہمیں فنا کرنے کا طریقہ بتا دیا ہے۔ شران نے انتہائی مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ کچھ بھی ہو، تم دونوں شکست کھا گئے ہو، اور شکست کھانے والوں کو لازماً سزا ملنی چاہیے۔ اس لیے میں تمہیں 2 صدیوں تک فنا کرنے کی سزا دیتا ہوں۔ جاؤ، ڈاکٹر کرسٹائن نے یکلخت چیختے ہوئے کہا، اور جاؤ کا لفظ کہتے ہوئے اس نے تیزی سے ہاتھ جھٹکا تو سامنے موجود یورشا اور شران دونوں بری ہی طرح چیختے ہوئے زمین پر لوٹ پوٹ ہونے لگے۔ ان کی دلدوز چیخوں سے پورا کمرہ گونج رہا تھا۔ پھر ان دونوں کے جسم دھوئیں میں تبدیل ہونے لگ گئے، اور اس کے ساتھ ہی ان کی چیخیں بھی مدھم پڑتی چلی گئیں، اور پھر تھوڑی دیر بعد یورشا اور شران دونوں غائب ہو چکے تھے۔ اتنی بڑی طاغوتی طاقتیں اور ایک عام سے آدمی سے مار کھا جائیں، ان کا یہی انجام ہونا چاہیے تھا۔ ڈاکٹر کرسٹائن نے گداتے ہوئے اور غصیلے لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو ایک دوسرے میں ڈال کر تیزی سے فضا میں گھمانا شروع کر دیا، اور ساتھ ہی ساتھ وہ منہ ہی منہ میں کچھ پڑھنے لگا، لیکن اس کے منہ سے کوئی آواز نہ نکل رہی تھی۔ چند لمحوں بعد دور سے ایسی آواز سنائی دی جیسے کوئی وزنی چیز فرش پر لڑکتی ہوئی اس کی طرف آ رہی ہو، اور یہ آواز سنتے ہی ڈاکٹر کرسٹائن نے دونوں ہاتھ علیحدہ کر دیے۔ چند لمحوں بعد دروازہ ایک دھماکے سے کھلا، اور اس کے ساتھ ہی وہی آواز اندر آتی سنائی دی، لیکن کوئی جسم یا چیز نظر نہ آ رہی تھی، صرف آواز سنائی دے رہی تھی۔ دروازہ عقب میں خود بخود بند ہو گیا تھا۔ کمرے کے درمیان میں آ کر آواز رک گئی، اور پھر وہاں سیاہ رنگ کا دھواں پھیلتا ہوا نظر آنے لگا۔ چند لمحوں بعد جب دھواں چھٹا تو وہاں گہرے سیاہ رنگ کا ایک بوڑھا موجود تھا، جو آلتی پالتی مارے بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے سر پر بال نہ ہونے کے برابر تھے، اس کی آنکھیں چمک رہی تھیں، اور اس کے جسم پر بالوں سے بنا ہوا سیاہ رنگ کا لباس تھا۔ گروٹا حاضر ہے آقا۔ آج آقا نے گروٹا کو کیسے یاد کر لیا؟ اس بوڑھے نے مؤدبانہ لہجے میں کہا، لیکن اس کے لہجے میں ہلکا سا طنز بھی نمایاں تھا۔ گروٹا، تمہیں معلوم ہو گیا ہوگا کہ میں نے طاغوتی دنیا کی 2 بڑی طاقتوں یورشا اور شران کو سزا دی ہے، اور کیوں سزا دی ہے اس بارے میں بھی تمہیں معلوم ہو گیا ہوگا، کیونکہ تم دنیا میں سب سے زیادہ باخبر رہتے ہو۔ ڈاکٹر کرسٹائن نے کہا تو گروٹا کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ آپ نے درست کہا ہے آقا، گروٹا سے کون سی چیز چھپی رہ سکتی ہے، لیکن میں یہ نہیں سمجھ سکا کہ آپ نے مجھے کیوں یاد کیا ہے۔ گروٹا نے جواب دیتے ہوئے کہا، میں نے تمہیں اس لیے بلایا ہے گروٹا کہ میرے ایک اور عام آدمی کے درمیان خواہ مخواہ کی مخالفت اور جنگ شروع ہو گئی ہے، اور میری 2 طاقتوں کی غلطی کی وجہ سے اس آدمی عمران کو طاغوتی دنیا کے بارے میں معلوم ہوا، اور پھر اس خدشے کے پیش نظر کہ وہ طاغوتی طاقتوں کے خلاف کام نہ کرے، اسے گمراہ کرنے اور پھر ہلاک کرنے کے لیے میں نے طاغوتی دنیا کی سب سے کامیاب طاقت یورشا کو آگے کیا۔ یورشا نے تھوڑی سی کامیابی حاصل کی تو عمران کے ساتھی یورشا کے خلاف حرکت میں آ گئے۔ ان سے تحفظ کے لیے میں نے شران کو وہاں بھیجا تو انہوں نے الٹا یورشا اور شران دونوں کے منہ میں تسمہ ڈال کر انہیں قابو کر لیا، اور ان سے میرے بارے میں پوچھتے رہے۔
گو حلف کی وجہ سے وہ نہ بتا سکے تھے، لیکن مجھے خطرہ لاحق ہو گیا ہے کہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہو سکتی ہے۔ چنانچہ میں نے دوسری طاقتیں بھجوا کر انہیں اسی حالت میں اٹھوا لیا۔ پھر میں نے انہیں ناکامی پر سزا دے دی، اور اب تمہیں اس لیے بلایا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ اس عمران اور اس کے ساتھیوں کا حتمی طور پر خاتمہ کرا دوں۔ تم مجھے بتاؤ کہ کیا یہ کام طاغوتی طاقتوں سے لیا جائے، اور اگر لیا جائے تو کن سے لیا جائے، کیونکہ طاغوتی طاقتیں بنیادی طور پر گمراہ کرنے والی طاقتیں ہیں، وہ براہ راست کسی کو ہلاک نہیں کر سکتی، اور اگر طاغوتی طاقتوں سے ہٹ کر ان کا خاتمہ کرانا مقصود ہو تو کیسے ہو سکتا ہے؟ ڈاکٹر کرسٹائن نے کہا، آقا، ایک بات نوٹ کر لو کہ عمران طاغوتی طاقتوں سے لڑنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا۔ یورشا کامیاب ہو جاتی اگر عمران کا افریقی ساتھی اور اس کا شاگرد حرکت میں نہ آتے۔ افریقی حبشی بے حد خطرناک آدمی ہے۔ افریقہ کے وچ ڈاکٹر اس پر اب تک مہربان ہیں، اور عمران کا مقصد صرف تمہیں ہلاک کرنا ہے، کیونکہ اسے یہی بتایا گیا ہے کہ تمہاری وجہ سے طاغوتی طاقتوں کو دنیا میں غلبہ حاصل ہو رہا ہے، اور تیزی سے دنیا کے کثیر لوگ سیدھے راستے سے بھٹک کر گمراہ ہوتے جا رہے ہیں۔ اس لیے خطرہ دراصل آپ کو ہے، گروٹا نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اگر تم شیطان کے درباری نہ ہوتے تو میں تمہیں انتہائی سخت سزا دیتا۔ تم نے میری توہین کی ہے۔ میں شیطان کا نائب ہوں۔ میں طاغوتی دنیا کا سربراہ ہوں۔ لاکھوں کروڑوں قوتیں میری ماتحت ہیں۔ پوری دنیا میں طاغوتی قوتوں کا جال پھیلا ہوا ہے جو لاکھوں لوگوں کو گمراہ کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہیں، اور تم کہہ رہے ہو کہ ایک عام آدمی یا اس کے ساتھی مجھے نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ مجھے ان سے خطرہ ہے، مجھے، ڈاکٹر کرسٹائن کو۔ ڈاکٹر کرسٹائن نے چیختے ہوئے کہا، آقا، غصے میں آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ابھی تم نے خود کہا ہے کہ گروٹا جو کچھ جانتا ہے وہ کوئی نہیں جانتا، اس لیے میری بات دھیان سے سنو آقا۔ تم بے حد طاقتور ہو، واقعی لاکھوں طاقتیں تمہاری ماتحت ہیں، لیکن تم نے یورشا اور شیران کی حالت بھی دیکھی تھی۔ اگر تم انہیں وہاں سے اٹھوا نہ لیتے تو وہ افریقی جوزف ان دونوں کو صدیوں تک کے لیے فنا کر دیتا، اور اب تو تم نے خود انہیں بطور سزا فنا کر دیا ہے، اور پھر تم سربراہ ہو، اس لیے تمہارے اس طرح فنا کرنے پر شیطان ناراض نہیں ہوگا۔ لیکن اگر انتہائی طاقتور طاغوتی طاقتیں عمران اور اس کے ساتھیوں کے ہاتھوں فنا ہو جاتی یا فنا ہونا شروع ہو گئیں تو شیطان یقیناً تم سے ناراض ہو سکتا ہے، اور مجھ سے زیادہ بہتر تم جانتے ہو کہ شیطان کی ناراضگی تمہارے لیے کیا حیثیت رکھتی ہے۔ گروٹا نے بڑے مؤدبانہ لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا، تم صرف مختصر طور پر یہ بتاؤ کہ میں اس عمران اور اس کے ساتھیوں کو کیسے ہلاک کر سکتا ہوں، کیونکہ ان کی وجہ سے مجھے اپنی دو انتہائی طاقتور قوتوں کو فنا کرنا پڑا ہے۔ میں ان سب کو بھی سزا کے طور پر ہلاک کرانا چاہتا ہوں۔ ڈاکٹر کرسٹائن نے کہا، آقا، دنیا میں بے شمار ایسے لوگ اور ایسی تنظیمیں ہیں جو دوسروں کو ہلاک کرتی رہتی ہیں، اور سب مجرم شیطان کے پیروکار ہوتے ہیں، اس لیے تم اگر چاہو تو ان میں سے کسی کو بھی اس کام کے لیے استعمال کر سکتے ہو، لیکن تمہیں شاید معلوم نہیں کہ اگر تمہارا مقرر کردہ آدمی ناکام رہتا ہے تو تمہارا انجام کیا ہو سکتا ہے۔ گروٹا نے کہا تو ڈاکٹر کرسٹائن بے اختیار چونک پڑا۔ اس کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ میں کسی بھی طریقے سے شیطان کے دشمن کو ختم کروں تو شیطان الٹا مجھ سے ہی ناراض ہو جائے گا؟ ڈاکٹر کرسٹائن نے غصیلے لہجے میں کہا، آقا، تمہیں شیطان کی دنیا کے تمام قوانین سے واقفیت نہیں ہے، جبکہ میں سب کچھ جانتا ہوں۔ شیطانی دنیا کے ہر باسی کو شیطانی انداز میں کامیابی حاصل کرنا ہوتی ہے۔ شیطان کا پیروکار نیکی کرتے ہوئے یا روشنی کے انداز میں کوئی کارروائی نہیں کر سکتا، اس لیے تمہیں بہرحال عمران کے خلاف جو کارروائی بھی کرنی ہے وہ شیطانی انداز میں کرنی ہے، دنیاوی انداز میں نہیں۔ گروٹا نے باقاعدہ دلیل دیتے ہوئے کہا، تم ٹھیک کہہ رہے ہو گروٹا، میرے ذہن میں یہ پہلو ہی نہیں تھا، لیکن طاغوتی دنیا کی تمام طاقتیں صرف گمراہ کرنے کے لیے وجود میں لائی گئی ہیں، اس لیے میں ان سے کیا کام لے سکتا ہوں؟ ڈاکٹر کرسٹائن نے کہا، آقا، تمہارے پاس بے شمار ایسی طاغوتی طاقتیں ہیں جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈال کر انہیں راہ راست سے بھٹکا دیتی ہیں، اور پھر ان سے جو کام بھی وہ چاہیں لے سکتی ہیں، کیونکہ طاغوتی طاقتوں کے شکار کے خیالات تبدیل ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ پوری طرح طاغوتی طاقتوں کے زیر اثر آ جاتا ہے۔ اور آقا، نو انسان میں سب سے طاقتور اور قوی جذبہ عشق کا ہوتا ہے۔ اگر اس جذبے کو شیطانی انداز میں استعمال کیا جائے تو اس سے بڑے بڑے شیطانی کام لیے جا سکتے ہیں۔ اس عمران کی ساتھی جولیا
جو کہ عورت ہے۔ اس عورت کے دل میں اس عمران کے لیے انتہائی طاقتور جذبات موجود ہیں۔ اگر تمہاری کوئی طاقتور طاغوتی طاقت اس کے ذہن میں عمران کے خلاف وسوسہ ڈال کر اپنے زیر اثر کر لے تو پھر جولیا زور جذبات کے تحت انتہائی آسانی سے اس عمران کو ختم کر سکتی ہے۔ عمران کے تصور میں بھی نہ ہوگا کہ اس کی ساتھی جولیا اس کو گولی بھی مار سکتی ہے، اس کو ہلاک کر سکتی ہے، اور آقا اچانک ہونے والے وار کو کوئی نہیں روک سکتا۔ لیکن یہ بتا دو کہ یہ انتہائی خطرناک کھیل ہے، اس لیے کسی ایسی طاقت کا انتخاب کرنا جو یہ کام صحیح طریقے سے انجام دے سکے، پھر دیکھو تمہیں کامیابی ملتی ہے یا نہیں۔ اب مجھے اجازت، میں نے جو کہنا تھا کہہ دیا، گروٹا نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ دھوئیں میں تبدیل ہوا اور غائب ہو گیا۔ گروٹا واقعی بے حد عقل مند ہے، ہم انسانوں سے بھی زیادہ عقل مند۔ اس نے جو تجویز بتائی ہے وہ واقعی بہترین ہے۔ عورتوں کو ورگلانے اور گمراہ کرنے والی قوت کاشگوری یہ کام آسانی سے کر لے گی، ڈاکٹر کرسٹائن نے خود کلامی کے انداز میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے منہ ہی منہ میں کچھ پڑھ کر اپنا بایاں ہاتھ زور سے کرسی کے بازو پر مارا تو دور سے کسی عورت کے چیخنے کی آواز سنائی دینے لگی۔ پھر اچانک یہ آواز کمرے کے اندر سنائی دی، اور اس کے ساتھ ہی سنہرے رنگ کا دھواں نظر آنے لگ گیا جو چند لمحوں بعد مجسم ہو کر ایک انتہائی خوبصورت اور نوجوان لڑکی کے روپ میں نظر آنے لگ گیا جس نے قدیم مصری خواتین جیسا لباس پہنا ہوا تھا۔ اس کے نقش و نگار بھی مصری عورتوں جیسے ہی تھے۔ وہ دو زانوں ہو کر بیٹھ گئی اور پھر اس نے سر جھکا دیا۔ گاشوری کی حاضری قبول کرو آقا، اس لڑکی نے بڑے مترنم لہجے میں کہا۔ تمہاری حاضری قبول کی جاتی ہے گاشوری، ڈاکٹر کرسٹائن نے کہا تو گاشوری سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ میرے لیے کیا حکم ہے آقا؟ گاشوری نے اسی طرح مترنم لہجے میں کہا۔ میں نے تم سے انتہائی ضروری اور اہم کام لینا ہے گاشوری، ڈاکٹر کرسٹائن نے کہا۔ حکم دے آقا، گاشوری کا وجود صرف تمہارے حکم کی تعمیل کرنے کے لیے بنایا گیا ہے، گاشوری نے انتہائی مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے وہ ڈاکٹر کرسٹائن کی انتہائی ادنا کنیز ہو۔ پاکیشیا میں ایک آدمی ہے، عمران، اس کی عورت ہے جولیا۔ میں نے اس جولیا کے ذریعے عمران کا خاتمہ کرانا ہے۔ تم پہلے جا کر گروٹا کے ذریعے اس عمران اور جولیا کو اچھی طرح دیکھ لو۔ گروٹا کا کہنا ہے کہ جولیا عمران کے لیے اپنے دل میں شدید ترین جذبات رکھتی ہے۔ اگر تم اس جولیا کو بھٹکا کر اس کے ذہن پر قبضہ کر لو تو جولیا کے ذریعے آسانی سے عمران کا خاتمہ کرا سکتی ہو، ڈاکٹر کرسٹائن نے کہا۔ ہاں آقا، یہ کام تو میرے لیے بے حد آسان ہے۔ میں نے بے شمار لڑکیوں کو گمراہ کیا ہے اور پھر جو شیطانی کام ان سے چاہا کرایا ہے۔ یہ تو میرے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے آقا، گاشوری نے بڑے اعتماد بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں، تمہارا کام یہی ہے، اور مجھے معلوم ہے کہ تم اپنا کام بہت اچھی طرح سر انجام دے رہی ہو، اس لیے تو میں نے اس کام کے لیے تمہارا انتخاب کیا ہے۔ تم جاؤ اور گروٹا کی مدد سے عمران اور اس کی ساتھی جولیا کو اچھی طرح جانچ کر واپس آؤ، ڈاکٹر کرسٹائن نے کہا۔ حکم کی تعمیل ہوگی آقا، گاشوری نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ ایک بار پھر جھکی اور پھر دوسرے لمحے وہاں سنہرے رنگ کا دھواں نمودار ہوا اور پھر دھواں غائب ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی کمرے کے باہر سے کسی عورت کے چیخنے کی آواز سنائی دی اور پھر خاموشی طاری ہو گئی۔ پھر تقریباً 10 منٹ بعد ایک بار پھر کمرے کے باہر سے کسی عورت کے چیخنے کی آواز سنائی دی اور پھر چند لمحوں بعد کمرے میں سنہرے رنگ کا دھواں نمودار ہوا جو چند لمحوں میں مجسم ہو گیا اور فرش پر دو زانوں بیٹھی گاشوری نظر آنے لگی۔ تم نے دیکھ لیا ہے ان دونوں کو گاشوری، ڈاکٹر کرسٹائن نے کہا۔ ہاں آقا، میں نے گروٹا کی مدد سے ان دونوں کو اچھی طرح دیکھ لیا ہے۔ یہ آدمی عمران بے حد شاطر ہے آقا، اس کے دل میں جولیا کے لیے جذبات ضرور ہیں لیکن یہ جذبات اس پر حاوی نہیں ہیں، اور آقا یہ عورت جولیا سوئس نژاد ہے لیکن اب صرف رنگ و روپ، چہرے کے نقوش اور آنکھوں کے تاثرات کے لحاظ سے سوئس ہے، ورنہ اب یہ پوری طرح مشرقی عورت کے روپ میں ڈھل چکی ہے۔ اور آقا، جولیا کے جذبات عمران کے لیے انتہائی شدید ہیں، وہ اسے کسی صورت نقصان نہیں پہنچا سکتی بلکہ وہ اس کی خاطر اپنی جان بھی دے سکتی ہے، گاشوری نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تو ڈاکٹر کرسٹائن چونک پڑا۔ کیا تم یہ کہنا چاہتی ہو کہ تم یہ کام نہیں کر سکو گی؟ ڈاکٹر کرسٹائن نے غراتے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں نے یہ نہیں کہا آقا، میں تو اس وقت کی صورتحال آپ کو بتا رہی ہوں۔ جولیا کے شدید جذبات نفرت میں تبدیل ہو جائیں گے اور پھر میرے حکم پر جولیا اس عمران پر گولیوں کی بوچھاڑ کر دے گی۔
گاشوری نے جواب دیتے ہوئے کہا، یہ بات بھی سن لو گاشوری، اگر تم ناکام رہی تو پھر صدیوں کے لیے فنا کر دی جاؤ گی۔ یہ طاغوتی قانون ہے۔ البتہ تم کامیاب رہی تو تمہاری طاقتوں میں بطور انعام مزید اضافہ کر دیا جائے گا۔ ڈاکٹر کرسٹائن نے کہا، مجھے معلوم ہے آقا، میں ہر صورت میں کامیاب رہوں گی۔ گاشوری آج تک اپنے کام میں کبھی ناکام نہیں ہوئی آقا۔ گاشوری نے جواب دیتے ہوئے کہا، تم اپنے ساتھ کسی اور طاقت کو شامل کرنا چاہو تو بتا دو۔ ڈاکٹر کرسٹائن نے کہا، نہیں آقا، میں اکیلی ہی اس کام کے لیے کافی ہوں۔ گاشوری نے جواب دیتے ہوئے کہا، تم نے کیا منصوبہ بندی کی ہے، مجھے بتاؤ۔ ڈاکٹر کرسٹائن نے کہا، بڑا سادہ سا منصوبہ ہے آقا۔ جولیا سوئس نژاد ہے، لیکن طویل عرصے سے پاکیشیا میں رہ رہی ہے۔ گو وہ یہاں رہنے، عمران اور اس کے دوسرے ساتھیوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے مشرقی عورت کے روپ میں ڈھل چکی ہے، لیکن چونکہ وہ پیدا سوئٹزرلینڈ میں ہوئی ہے اور وہیں پلی بڑی ہے، اس لیے اس کے دل میں سوئس یادیں بہرحال موجود ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ وہ یہاں اکیلی ہے اور اکثر اپنے آپ کو اکیلی محسوس کرتی ہے۔ چنانچہ میں بھی سوئس لڑکی کے روپ میں اس سے ملوں گی، اور میں پاکیشیا میں سوئس سفارت خانے کے سفیر پر اثر ڈال کر سفارت خانے کی کلچرل سیکرٹری بن جاؤں گی۔ میرا کام سوئس کلچر کو پاکیشیا میں متعارف کرانا ہوگا، اور یہاں ایسے شو منعقد کرانے ہوں گے جہاں سوئس کلچر، سوئس گانے بجانے اور ایسی ہی دوسری سرگرمیاں پیش کی جائیں گی۔ کسی بھی ہوٹل میں میری اس سے ملاقات ہو جائے گی۔ میں نے اس کے ذہن میں جھانک کر معلوم کر لیا ہے کہ وہ کہاں پلی بڑی ہے، کہاں رہی، کون سے تعلیمی اداروں میں پڑھتی رہی، کون کون اس کا رشتہ دار تھا۔ مجھے یہ بھی معلوم ہو چکا ہے کہ کافی عرصہ پہلے اس کا ایک کزن اسے ملنے یہاں پاکیشیا آیا تھا، لیکن اس کزن نے اسے دھوکہ دیا، اور ایک بار وہ سوئٹزرلینڈ بھی گئی، لیکن وہاں اس کا استقبال اس کے دوسرے رشتہ داروں نے اچھا نہیں کیا تھا۔ وہ تو دل برداشتہ ہو کر واپس آ گئی، اور ایک بار وہ پاکیشیا سیکرٹ سروس چھوڑ کر واپس چلی گئی، لیکن وہاں اس پر قدم قدم پر شک کیا جاتا رہا۔ پھر وہ وہاں کی معاشرت میں اب دوبارہ شامل نہ ہو سکتی تھی، اس لیے آخر کار واپس آ گئی۔ میں اس کے انکل کی پوتی بن کر اس سے ملوں گی، پھر اس پر اپنے مخصوص شیطانی اثرات ڈالوں گی کہ عمران کے لیے اس کی محبت کے جذبات نفرت میں بدل جائیں گے، اور پھر وہ اچانک پستول سے عمران پر فائر کھول دے گی۔ اس طرح ہمارا مقصد پورا ہو جائے گا۔ گاشوری نے تفصیل سے اپنا منصوبہ بتاتے ہوئے کہا، لیکن تم محبت کے جذبات نفرت میں کیسے تبدیل کرو گی؟ ڈاکٹر کرسٹائن نے کہا، وہ شاید یوشا کے تجربے کی ناکامی کی وجہ سے بے حد محتاط ہو گیا تھا۔ یہ تو ہمارا صدیوں سے کام چلا آ رہا ہے آقا۔ ہم شادی شدہ عورتوں کو ان کے شوہروں سے بدزن کر کے گھر میں لڑائی جھگڑا کراتی ہیں، اور پھر کبھی طلاق، رسوائی یا پھر کبھی قتل و غارت کی نوبت آ جاتی ہے۔ اس طرح ہماری وجہ سے وہ ہنستا کھیلتا گھر مکمل طور پر اجڑ جاتا ہے۔ اس عورت کا انجام عبرتناک ہوتا ہے، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راہ راست سے بھٹک جاتی ہے، اور یہی ہمارا مقصد ہوتا ہے۔ گاشوری نے جواب دیتے ہوئے کہا، لیکن اس کے لیے تم کیا کرو گی؟ کیا صرف باتیں کرو گی؟ ڈاکٹر کرسٹائن نے کہا، وہ ان طاقتوں کا سربراہ ضرور تھا، لیکن آج سے پہلے اس نے صرف انتظامی امور نبھائے تھے۔ اسے ان کے طریقہ کار سے کوئی دلچسپی نہ رہی تھی، لیکن اب وہ سب کچھ پہلے جاننا چاہتا تھا۔ آقا، یہ عمران آزاد مند شادوی ہے۔ یہ ہر ایک کے ساتھ بے تکلف ہو جاتا ہے، ہر ایک سے بے تکلف گفتگو کرتا ہے۔ یہ اس کی فطرت ثانیہ ہے، اور اس کو میں استعمال کروں گی۔ میں جولیا کو عمران کے ایسے مناظر دکھاؤں گی جن کی وجہ سے جولیا کے دل میں شک اور حسد کا بیج بویا جائے گا، اور پھر میں اس بیج سے درخت پیدا کر کے اسے روز بروز تناور کرتی جاؤں گی، اور آخر میں نتیجہ نکل آئے گا۔ گاشوری نے جواب دیتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، اب مجھے یقین آ گیا ہے کہ جو کام یوشا نہ کر سکی وہ تم کر لو گی۔ ڈاکٹر کرسٹائن نے اس بار اعتماد بھرے لہجے میں کہا، یوشا نے براہ راست عمران پر اثر ڈالا تھا، اس لیے ناکام رہی، اور پھر عمران کے ساتھی بھی حرکت میں آ گئے، لیکن میرا تو عمران سے براہ راست کوئی تعلق نہیں ہوگا، اس لیے اس کے ساتھی خاص طور پر وہ افریقی حبشی اور عمران کا شاگرد حرکت میں ہی نہ آئیں گے، اور پھر جولیا نے عمران پر فائر کھولنا ہے، میں نے نہیں، اس لیے میری کامیابی یقینی رہے گی۔ گاشوری نے جواب دیتے ہوئے کہا، تم کب تک یہ کام مکمل کر لو گی؟ ڈاکٹر کرسٹائن نے کہا، زیادہ سے زیادہ 1 ماہ کے اندر۔ گاشوری نے جواب دیا، ارے ہاں، مجھے یاد آیا، عمران اور اس کا افریقی حبشی ساتھی شیطانی طاقت کو سونگھ لیتے ہیں، تم چاہے جو روپ بھی دھار لو۔ بہرحال
تم ہو تو شیطانی طاقت، ایسا نہ ہو کہ وہ تمہاری بو سونگ کر تمہارے خلاف کارروائی شروع کر دیں۔ ڈاکٹر کرسٹائن نے ایسے انداز میں بات کی جیسے یہ بات اسے اچانک یاد آ گئی ہو۔ مجھے معلوم ہے آقا، یوشا اسی وجہ سے ناکام ہوئی ہے۔ میں چمگادڑ کے خون سے بنی ہوئی مخصوص بو، جسے ہم سب شارم کہتے ہیں، لگا لوں گی۔ اس کے بعد وہ ہماری مخصوص بو کسی صورت نہ سونگ سکیں گے۔ گاشوری نے جواب دیا۔ اب میں مطمئن ہوں کہ تم کامیاب رہو گی۔ اب تم جا سکتی ہو۔ ڈاکٹر کرسٹائن نے کہا تو گاشوری کا جسم دھواں بن کر فضا میں غائب ہو گیا اور ڈاکٹر کرسٹائن کے چہرے پر اطمینان کے تاثرات ابھر آئے۔ عمران فلیٹ میں داخل ہو کر سٹنگ روم میں پہنچا ہی تھا کہ فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ ارے بیٹھنے تو دو، لگتا ہے کوئی فون اٹھائے۔ میرے فلیٹ میں داخل ہونے کے انتظار میں تھا، عمران نے اونچی آواز میں بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور پھر میز کی دوسری طرف موجود کرسی پر اس طرح اطمینان سے بیٹھ گیا جیسے طویل فاصلے سے دوڑتا ہوا آ رہا ہو۔ فون کی گھنٹی وقفے وقفے سے بج رہی تھی۔ عمران نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ حقیر فقیر پر تقصیر، بندہ نادان علی عمران، MSc DSc آکسن از فلیٹ قبضہ خود جبکہ ملکیتی سپر فیاض، بزبان خود بلکہ بدہان خود بول رہا ہوں۔ عمران نے اپنے مخصوص شگفتہ انداز میں بولتے ہوئے کہا، صفدر بول رہا ہوں عمران صاحب، آپ بزبان خود اور بدہان خود دونوں الفاظ کیوں استعمال کرتے ہیں؟ ظاہر ہے آپ کی زبان اپنے دہن یعنی منہ میں ہی ہو سکتی ہے۔ دوسری طرف سے صفدر نے مسکراتے ہوئے لہجے میں کہا، ارے ارے، کیا نادانوں جیسی باتیں کر رہے ہو؟ لگتا ہے دنیا کی ہوا نہیں لگی تمہیں۔ یہاں تو زبان کسی کی ہوتی ہے، دہن کسی کا۔ سارا معاشرہ ہی اس چکر میں مبتلا رہتا ہے۔ اس لیے میں یقین دلاتا ہوں کہ میں اپنی زبان اور اپنے دہن سے ہی بول رہا ہوں۔ عمران نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، چلیں ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی، لیکن پہلے تو آپ صرف عجز و انکساری کا مظاہرہ کرنے کے لیے پرتقصیر کا لقب استعمال کرتے تھے، لیکن اب سنا ہے کہ آپ واقعی پرتقصیر ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ صفدر نے کہا تو عمران بے اختیار چونک پڑا۔ کیا کیا کہہ رہے ہو؟ کھل کر بات کرو، عمران نے اس بار سنجیدہ لہجے میں کہا۔ آپ سنجیدہ ہو گئے ہیں تو پھر جولیا کے فلیٹ پر آ جائیں، میں اور کیپٹن شکیل بھی وہیں موجود ہیں۔ جولیا کو بھی اس بارے میں اطلاع مل چکی ہے اور گو وہ بظاہر کسی رد عمل کا اظہار نہیں کر رہی، لیکن اس کا چہرہ بتا رہا ہے کہ اسے زبردست شوق پہنچا ہے۔ آپ آ کر وضاحت کر دیں تو بہتر ہے۔ ویسے ہم نے اس سلسلے میں کچھ کام بھی کیا ہے، اس سے بھی آپ کو آگاہ کرنا چاہتے ہیں۔ صفدر نے بھی سنجیدہ لہجے میں کہا، اوکے، میں آ رہا ہوں، عمران نے کہا اور پھر اس نے ریسیور رکھ دیا۔ اس کے چہرے پر یک لخت سنجیدگی کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ اس کا خیال تھا کہ یورشا کے بارے میں صرف ٹائیگر کو معلوم ہے اور اس نے جوزف کو ساتھ شامل کیا ہے، لیکن صفدر کے فون سے تو ظاہر ہوتا ہے کہ پوری سیکرٹ سروس کو اس کے بارے میں علم ہو چکا ہے، اور یہی بات عمران کے لیے باعث حیرت بن رہی تھی کہ آخر یہ لوگ اسے اس قدر مارک کیوں کرتے ہیں۔ ریسیور رکھ کر وہ اٹھا اور پھر فلیٹ سے باہر آ کر اس نے دروازہ لاک کیا اور پھر چابی مخصوص جگہ پر رکھ کر وہ سیڑھیاں اترتا چلا گیا۔ سلیمان فلیٹ پر موجود نہ تھا اور نہ ہی عمران کو علم تھا کہ وہ کہاں گیا ہے، لیکن چونکہ چابی مخصوص جگہ پر موجود تھی، اس لیے اسے فلیٹ میں آنے جانے کی کوئی تکلیف نہ اٹھانی پڑتی تھی۔ تھوڑی دیر بعد اس کی کار تیزی سے اس رہائشی پلازا کی طرف اڑی چلی جا رہی تھی جہاں جولیا کا لگژری فلیٹ تھا۔ پلازا پہنچ کر اس نے کار کو پارکنگ میں روکا اور نیچے اتر کر اس نے اسے لاک کیا۔ وہاں صفدر، کیپٹن شکیل اور جولیا تینوں کی کاریں موجود تھیں۔ عمران کار لاک کر کے پلازا کے مین گیٹ کی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ تیسری منزل پر جولیا کے فلیٹ کے بند دروازے کے سامنے کھڑا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر کال بیل کا بٹن پریس کر دیا۔ کون ہے؟ کڑک کی ہلکی سی آواز کے بعد جولیا کی آواز سنائی دی۔ ڈبل این، عمران نے جواب دیا۔ ڈبل این؟ کیا مطلب؟ دوسری طرف سے حیرت بھرے لہجے میں کہا گیا۔ ایک این سے علی اور دوسرے این سے عمران، عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ تو دوسری طرف سے بغیر کچھ کہے کٹک کی آواز سنائی دی اور چند لمحوں بعد دروازہ کھل گیا۔ وہاں صفدر موجود تھا۔ ارے کیا مطلب؟ بات کرنے اور دروازہ کھلنے کے دوران جنسی تبدیل ہو گئی اتنی جلدی؟ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ آپ نے ڈبل این کہہ کر جولیا کو چکرا دیا تھا۔ آج کل آپ کا کام یہی رہ گیا کہ خواتین کو چکرا دیں، صفدر نے ایک طرف ہٹتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ کیا بات ہے؟ فون پر بھی بات کرتے ہوئے تمہارے لہجے میں طنز تھا اور اب بھی طنز ہے۔ کوئی خاص مسئلہ ہے؟ اگر ڈبل ایس میں کوئی گڑبڑ ہے
تو میں ثالثی کرانے کے لیے تیار ہوں، عمران نے اندر داخل ہوتے ہوئے کہا، اور صفدر بے اختیار ہنس پڑا۔ اس نے دروازہ بند کیا اور پھر وہ دونوں سٹنگ روم میں آ گئے۔ کیپٹن شکیل اٹھ کھڑا ہوا تھا اور مسافہ کرنے کے بعد وہ بیٹھے ہی تھے کہ کچن سے جولیا ٹرالی دھکیلتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی موجود تھی۔ اس نے ٹرالی سے برتن اٹھا کر میز پر رکھنے شروع کر دیے۔ فاتحہ کس کا پڑھنا ہے؟ عمران نے صفدر، کیپٹن شکیل اور جولیا کو باری باری دیکھتے ہوئے کہا۔ کیا کیا کہہ رہے ہو؟ کیا مطلب؟ جولیا نے یکلخت اچھلتے ہوئے کہا۔ تم تینوں کے چہروں پر ایسی سنجیدگی ہے کہ جیسے کسی کو دفن کر کے آئے ہو، اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ فاتحہ کس کا پڑھنا ہے؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، فی الحال تو تم اپنا فاتحہ پڑھانے کی تیاری کرو۔ مجھے جو کچھ صفدر اور کیپٹن شکیل نے بتایا ہے، اس کے بعد تمہارے زندہ رہنے کا کوئی جواز باقی نہیں رہا۔ جولیا نے ٹرالی کو ایک طرف دھکیل کر کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا، اچھا تو یہ سب کچھ میرے اعزاز میں ہو رہا ہے۔ واہ، اتنی ہائٹی اگر ہر بار ملنے لگے تو میں دن میں 10 بار مرنے کے لیے تیار ہوں، عمران نے کہا۔ اللہ نہ کرے، منہ سے اچھی بات نکالا کرو، جولیا نے بے ساختہ کہا تو عمران بے اختیار مسکرا دیا۔ عمران صاحب، آرانی سیاح خاتون یورشیا واپس چلی گئی ہے یا نہیں؟ صفدر نے چائے کا گھونٹ لیتے ہوئے کہا۔ تمہیں کیسے معلوم ہوا اس بارے میں؟ اور تم نے فون پر بھی کہا تھا کہ تم نے اس سلسلے میں کام کیا ہے، یہ سب کیا ہے؟ تفصیل سے بات کرو، عمران نے بھی چائے کا گھونٹ لیتے ہوئے کہا۔ جولیا اور کیپٹن شکیل دونوں خاموش بیٹھے ہوئے تھے۔ عمران صاحب، آپ کو اس آرانی لڑکی کے ساتھ دیکھا جانے لگا، لیکن آپ کا انداز ایسا تھا جیسے آپ اس کے زیر اثر آ گئے ہوں۔ آپ کا رویہ دوسروں کے لیے سخت ہو گیا تھا، اور آپ وہ عمران نہ رہے تھے جنہیں ہم سب جانتے تھے۔ اس پر ہمیں تشویش ہوئی، ہمیں احساس ہوا کہ اس لڑکی کے اندر کوئی شیطانی طاقت ہے، جس کی وجہ سے اس نے آپ پر اثر جما لیا ہے، جس پر ہم نے سید چراغ شاہ صاحب کی خدمت میں گزارش کرنے کے بارے میں سوچا، لیکن وہ باہر گئے ہوئے تھے۔ کیپٹن شکیل ایک پروفیسر صاحب کو جانتے تھے جو ان معاملات میں بھی سد بدھ رکھتے تھے، لیکن انہیں بھی کچھ سمجھ نہ آئی تو انہوں نے سید چراغ شاہ صاحب سے روحانی رابطہ قائم کیا، اور پھر انہوں نے بتایا کہ شاہ صاحب کا فرمان ہے کہ عمران کی آزمائش ہو رہی ہے، وہ خود ہی اس سے نمٹ لے گا، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ پیغام ملتے ہی ہماری تسلی ہو گئی اور ہم نے مزید کوئی کارروائی نہ کی۔ ہم نے مس جولیا کو کچھ نہ بتایا، لیکن شاید ٹائیگر کو بھی آپ کے اس شوق کے بارے میں معلوم ہو گیا تھا۔ اس نے جولیا سے بات کی، لیکن تفصیل اسے معلوم نہ تھی، اس لیے مس جولیا نے اس کی زیادہ پرواہ نہ کی۔ لیکن آج مس جولیا مارکیٹ گئیں تو وہاں ایک بزرگ سے آدمی نے انہیں مبارکباد دی اور کہا کہ عمران بال بال بچ گیا ہے، لیکن شاید آئندہ آسانی سے نہ بچ سکے، اور پھر وہ بزرگ بغیر کوئی وضاحت کیے چلا گیا، اور مس جولیا جو عجیب سا پیغام سن کر پریشان ہو گئی، اور انہوں نے مجھ سے رابطہ کر کے مجھے یہاں کال کیا۔ کیپٹن شکیل اس وقت میرے پاس موجود تھا، اس لیے وہ بھی ساتھ آ گیا۔ یہاں جب مس جولیا نے آپ کے بارے میں اس بزرگ کی بات بتائی تو ہمیں معلوم ہو گیا کہ یہ سب اس آرانی لڑکی کے بارے میں کہا جا رہا ہے۔ چنانچہ ہم نے بھی مس جولیا کو سب کچھ بتا دیا، اور ساتھ ہی انہیں تسلی دی کہ اس بزرگ نے بتا دیا ہے کہ عمران بال بال بچ گیا ہے، اور سید چراغ شاہ صاحب نے بھی یہ کہا تھا کہ عمران خود ہی اس معاملے سے نبٹ لے گا۔ لیکن مس جولیا کی تشویش دور نہ ہوئی تو میں نے آپ کے فلیٹ پر فون کیا، کیونکہ سلیمان بھی آپ کی وجہ سے سخت شاکی تھا۔ ہمارا خیال تھا کہ اس سے بات ہوگی تو آپ کے بارے میں تازہ ترین معلومات مل جائیں گی۔ آپ کے بارے میں تو ہمارا یہی خیال تھا کہ آپ اس آرانی لڑکی کے پاس ہوٹل کے کمرے میں ہوں گے، لیکن آپ نے نہ صرف ریسیور اٹھا لیا بلکہ آپ کا لہجہ بھی پہلے جیسا خوشگوار ہو گیا، اس لیے ہم سمجھ گئے کہ بزرگ کی بات درست ہے اور آپ بال بال بچ گئے ہیں۔ صفدر نے پوری تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا۔ ہاں، تم نے جو کچھ کہا ہے وہ سب درست ہے۔ میری آنکھوں پر نہ جانے کیوں پٹی سی بن گئی تھی۔ یہ ٹھیک ہے کہ میرے ذہن میں اس سارانی لڑکی کے لیے کوئی غلط خیال سرے سے موجود ہی نہ تھا، لیکن اس کے باوجود میں زیادہ سے زیادہ وقت اس کے ساتھ گزارنا چاہتا تھا، اور اس کے علاوہ مجھے اور کسی کی بات اچھی نہیں لگتی تھی۔ لیکن اب سب کچھ ختم ہو گیا، اور واقعی اللہ نے مجھے بال بال بچا لیا ہے۔ عمران نے کہا، کیا ہوا ہے؟ آپ تفصیل تو بتائیں۔ صفدر نے کہا تو عمران نے انہیں یورشیا کو اس کے ہوٹل کے کمرے میں چھوڑ کر فلیٹ پر آنے، لیکن پھر شدید بے چینی کی وجہ سے واپس وہاں جانے، اور کمرے کا دروازہ کھولنے پر جو کچھ اس نے کمرے میں دیکھا، اور پھر جو کچھ اور جیسے جیسے وہاں پیش آیا تھا، وہ سب کچھ تفصیل سے بتا دیا۔ تو یہ ساری کارروائی ٹائیگر اور جوزف کی ہے۔ ویری گڈ، ٹائیگر واقعی آپ کی شاگردی کا حق ادا کر رہا ہے، صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا۔
لیکن اس بزرگ آدمی نے یہ بھی کہا تھا کہ اس بار تو تم بال بال بچ گئے ہو، لیکن آئندہ آسانی سے نہ بچ سکو گے۔ اس کا تو مطلب ہے کہ تم پر آئندہ بھی وار ہوگا۔ جولیا نے کہا، ہاں، اس بات سے تو یہی لگتا ہے، لیکن تم فکر مت کرو، میں ڈھیٹ مٹی سے بنایا گیا ہوں، اس لیے آئندہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بچ جاؤں گا۔ عمران نے جواب دیا تو جولیا سمیت صفدر اور کیپٹن شکیل بے اختیار ہنس پڑے۔ عمران صاحب، آخر کیا وجہ ہے کہ یہ شیطانی طاقتیں آپ کو ہی گھیر لیتی ہیں؟ کیا اس دنیا میں اور لوگ نہیں رہتے؟ صفدر نے کہا، یہودیوں اور مسلمانوں میں کیوں دشمنی ہے؟ بظاہر تو اس کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی۔ اور بھی تو مذاہب کے لوگ ہیں، صرف یہودی ہی کیوں مسلمان کو دشمن نمبر ایک سمجھتے ہیں؟ میرے اور شیطان کے درمیان بھی ایسی ہی دشمنی پیدا ہو چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مجھ پر خصوصی رحمت ہے کہ نیک لوگوں کی نظر شفقت مجھ پر ہے، لیکن شیطان کی دنیا بے حد وسیع ہو چکی ہے۔ اب یہ طاغوتی طاقتیں ہیں، یہ شیطان کا ایک اہم شعبہ ہے۔ ان کا کام لوگوں کو گمراہ کرنا، راہ راست سے ہٹانا ہے، اور اس میں سب سے اہم بات فخر اور غرور ہے، چاہے یہ غرور کسی نیک کام پر ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کو غرور اور تکبر کسی صورت پسند نہیں، کیونکہ غرور اور تکبر صرف اس مالک کائنات کو اچھا لگتا ہے اور کسی کو بھی نہیں۔ اس لیے جو کسی بھی طرح کا تکبر کرتا ہے وہ شیطان کا ساتھی بن جاتا ہے، کیونکہ شیطان بھی غرور کا نتیجہ بھگت رہا ہے۔ شیطان کے مقابلے پر اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی بھی کبھی کمی نہیں رہی، اسی لیے تو شیطان سب پر چھا نہیں سکا اور نہ ہی چھا سکتا ہے۔ پہلے پہلے میں بھی تمہارے انداز میں سوچتا تھا اور جھنجھلاتا تھا کہ آخر ان ماورائی کاموں میں مجھے ہی کیوں گھسیٹتا جاتا ہے، لیکن سید چراغ شاہ صاحب نے آخر کا مجھے سمجھا دیا ہے کہ یہ شکر کا موقع ہے، جھنجھلاہٹ کا نہیں۔ مجھے اپنے اس اعزاز پر شکر ادا کرنا چاہیے، اور اب میں واقعی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ عمران نے مسلسل بولتے ہوئے کہا۔ عمران صاحب، آپ ایک وعدہ کریں، اچانک صفدر نے کہا تو عمران سمیت سب چونک پڑے۔ کیا؟ عمران نے چونک کر پوچھا۔ یہی کہ آپ آئندہ جیسے ہی ماورائی معاملات میں داخل ہوں تو ہمیں ضرور بتائیں گے۔ صفدر نے کہا تو عمران بے اختیار ہنس پڑا۔ مجھے خود بھی فوری طور پر احساس نہیں ہوتا۔ اب اس یوشیا کے معاملے کو دیکھو، جب تک ٹائیگر اور جوزف نے ان طاقتوں کو سیاہ لگامیں ڈال کر قابو نہیں کیا اور ان کی اصلیت میرے سامنے نہیں لائی گئی، اس وقت تک مجھے احساس تک نہیں ہوا تھا کہ یوشیا کوئی شیطانی طاقت ہے۔ عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا، حالانکہ جوزف نے یہ بو سونگھ لی اور انہیں لگام بھی ڈال دی۔ صفدر نے کہا، اصل میں یہ کام ٹائیگر کا ہے۔ ٹائیگر نے مجھے تفصیل سے بتایا ہے کہ اسے ایک عورت جہاں آرا خورشید ہوٹل میں ملی اور اس نے یوشیا کے بارے میں بتایا کہ وہ شیطانی طاقت ہے۔ پھر ٹائیگر نے جوزف کو کال کیا، وہ جوزف کو ساتھ لے کر گیا اور پھر جوزف نے اس بات کا کنفرم کر دیا۔ عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا، تم ایسی لڑکیوں سے ملتے ہی کیوں ہو؟ خاموشی بیٹھی۔ جولیا نے یک لخت غصیلے لہجے میں کہا، ایسی سے کیا مطلب ہے تمہارا؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، جو تمہاری دشمن ہوتی ہیں۔ جولیا نے اسی طرح سنجیدہ لہجے میں کہا، وہ اپنے منہ سے تو نہیں کہتی کہ وہ میری دشمن ہے، البتہ بعد میں نکلتی ہیں دشمن۔ عمران نے اسی طرح مسکراتے ہوئے جواب دیا، سنو، مجھ سے وعدہ کرو کہ آئندہ تم ایسی لڑکیوں سے نہیں ملو گے۔ جولیا نے کہا، چلو ٹھیک ہے، وعدہ کہ میں ہر ملنے والی لڑکی کو پہلے تمہارے پاس لے آؤں گا، جب تم اسے دوست ڈکلیئر کر دو گی تو پھر میں بھی اسے اپنا دوست بنا لوں گا۔ عمران نے کہا، عمران صاحب، آپ پر دوبارہ حملہ کس انداز کا ہو سکتا ہے؟ صفدر نے مداخلت کرتے ہوئے کہا۔ اسے معلوم تھا کہ عمران جس انداز میں جواب دے رہا ہے، جولیا کا موڈ بگڑتا جائے گا اور پھر ماحول خراب ہو سکتا ہے۔ اب مجھے کیا معلوم، یہ تو کسی نجومی سے ہی پوچھنا پڑے گا۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، میں بتاتی ہوں۔ جولیا نے کہا تو عمران سمیت سب چونک پڑے۔ کیا؟ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، اس حملے میں کوئی نہ کوئی لڑکی ہی ملوث ہوگی۔ جولیا نے کہا تو صفدر اور کیپٹن شکیل بے اختیار ہنس پڑے۔ وہ لڑکی تم بھی ہو سکتی ہو، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، مجھے کیا ضرورت ہے تمہیں گمراہ کرنے کی؟ البتہ میری ایک بات ذہن میں رکھنا کہ تم اپنے طور پر اجنبی لڑکی سے بے تکلف ہو کر بات کرتے ہو، یہ سوچ کر کہ وہ لڑکی اپنی تعریف سن کر خوش ہو جائے گی اور تمہیں تمہاری مطلوبہ معلومات مل جائیں گی۔ لیکن تمام لڑکیاں ایک فطرت کی نہیں ہوتی، ایسی لڑکیاں بھی ہوتی ہیں جو تمہیں الو بنانے کے لیے بظاہر تمہاری تعریف سن کر خوش دکھائی دیتی ہیں، اور تم غلط فہمی میں نہ رہنا کہ تم عورتوں کی نفسیات سب سے زیادہ جانتے ہو۔ جولیا نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا، تم تو اب یہ بات کر رہی ہو، جب سے یوشیا کی اصلیت سامنے آئی ہے مجھے عقل آ گئی ہے۔ تمہاری بات درست ہے، اور اب تو میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ کسی اور عورت پر اعتماد نہیں کروں گا، چاہے وہ جولیا ہی کیوں نہ ہو۔ عمران نے کہا تو جولیا بے اختیار اچھل پڑی۔ اس کے چہرے پر یک لخت زلزلے کے سے آثار نمودار ہونے شروع ہو گئے۔ تم میرے بارے میں یہ بات کر رہے ہو؟ تم
اور میرے بارے میں؟ جولیا نے انتہائی غصیلے لہجے میں رک رک کر کہنا شروع کر دیا۔ مس جولیا، عمران صاحب صرف سمجھانے کے لیے یہ بات مثال کے طور پر کہہ رہے ہیں، کیونکہ عمران صاحب سب سے زیادہ اعتماد آپ پر ہی کرتے ہیں، اس لیے انہوں نے آپ کی مثال دی ہے۔ صفدر نے جلدی سے بات کو گول مول کر کے ہنستے ہوئے کہا، لیکن کیا یہ ضروری ہے کہ میری ہی مثال دی جائے؟ جولیا نے اس بار قدرے نرم لہجے میں کہا۔ مس جولیا، آپ کی مثال سے تو بات سمجھ میں آئی ہے۔ بہرحال اب میں عمران صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اس لڑکی یوشیا تک محدود نہ رہیں، بلکہ اس کے پیچھے جو اصل لوگ ہیں ان کو سامنے لایا جائے۔ صفدر نے عمران کے بولنے سے پہلے ہی کہا، او ہاں، واقعی اس بارے میں تو میں نے سوچا ہی نہیں۔ جولیا نے چونک کر کہا، عمران صاحب، آپ کو معلوم ہے کہ آپ پر یہ وار کیوں کیا گیا اور کس نے کرایا؟ کیپٹن شکیل نے کہا۔ جوزف نے بتایا کہ اس کے وچ ڈاکٹر مراشی نے اسے بتایا ہے کہ یہ کام طاغوتی طاقتوں کا ہے، اور ہوٹل کے کمرے میں یوشیا اور دوسری طاقت نے اپنے آپ کو طاغوتی طاقتیں کہا تھا، اور کسی ڈاکٹر کرسٹائن کا نام لیا گیا تھا جو شاید انسان ہے لیکن شیطان کی طرف سے اس کا نائب بنا ہوا ہے۔ عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا، یہ طاغوتی طاقتیں کیا ہوتی ہیں؟ شیطانی طاقتیں تو میں نے سنا ہوا ہے، جولیا نے کہا۔ طاغوت عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا ایک معنی شیطان بھی ہے اور دوسرا معنی گمراہ کرنے والا بھی ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہ وہ شیطانی طاقتیں ہیں جو انسانوں کو راہ راست سے بھٹکا کر ہمیشہ کے لیے گمراہی کے راستے پر ڈال دیتی ہیں، عمران نے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ لیکن یکا آپ کے ساتھ ان کی دشمنی کیوں پیدا ہو گئی ہے کہ انہوں نے اس انداز میں آپ کو گمراہ کرنے کی کوشش کی؟ صفدر نے کہا، مجھے تفصیل تو معلوم نہیں ہے، البتہ ایک اندازہ ہے کہ میں شیر گڑھ جا رہا تھا کہ راستے میں میں نے ایک سانڈ نما مرد کو دیکھا جو ایک عورت کا گلا دبا رہا تھا۔ عورت چیخ رہی تھی۔ میں کار سے اتر کر اس عورت کی مدد کرنے گیا تو وہ سانڈ نما آدمی عورت کو چھوڑ کر مجھ سے الجھ گیا، اور مجھے اعتراف ہے کہ اس کے جسم میں سینکڑوں سانڈوں کی طاقت بھری ہوئی تھی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے میری مدد کی اور میں بچ گیا، لیکن اس عورت نے اس سانڈ نما آدمی کی دونوں آنکھوں میں انگلیاں مار کر اسے اندھا کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی وہ آدمی دھواں بن کر غائب ہو گیا، اور وہ عورت بھی دھواں بن کر غائب ہو گئی۔ میں تو اس سارے کھیل کو دیکھ کر یہی سمجھا تھا کہ یہ دونوں کوئی شیطانی طاقتیں تھیں جو آپس میں ہی الجھ کر ختم ہو گئیں یا چلی گئیں۔ لیکن اس کے بعد یوشیا کا واقعہ پیش آیا۔ اس کا جو انجام ہوا، اس سے محسوس ہوتا ہے کہ مجھے باقاعدہ نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ یوشیا نے جو مقصد حاصل کرنا چاہا تھا وہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور ٹائیگر اور جوزف کی ہمت سے حاصل نہ کر سکی، لیکن یہ لوگ آسانی سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں، یہ لازماً دوسرا وار کریں گے۔ عمران نے اس بار سنجیدہ لہجے میں کہا، تو پھر عمران صاحب، جنگ کے اصول کے مطابق ان کے حملہ کرنے سے پہلے ہمیں ان پر حملہ کر دینا چاہیے، ہم صرف ڈیفنس ہی کیوں کرتے رہیں گے؟ صفدر نے کہا، شیطان اور اس کی ذریعات ازل سے ہیں اور قیامت تک رہیں گی، ہم کس کس سے لڑتے رہیں گے، اس لیے ہمیں اس بارے میں مزید سوچنا بند کر دینا چاہیے۔ عمران نے کہا، عمران صاحب، سید چراغ شاہ صاحب شاید واپس آ گئے ہوں گے، ان سے تو اس سلسلے میں بات ہو سکتی ہے۔ صفدر نے کہا، یوشیا اور اس دوسری طاقت شران کے غائب ہو جانے کے بعد میں نے شاہ صاحب کو فون کیا تھا، لیکن ان کی واپسی نہیں ہوئی، اس لیے میں خاموش ہو گیا، اور تم بھی اب اس ٹاپک کو ختم کرو اور کوئی اور بات کرو، عمران نے کہا، اور اس بار سب نے اس انداز میں سر ہلا دیے جیسے وہ بھی عمران سے متفق ہوں۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔